اس کی خلافت بدعت ہے، بدعتی کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر ہیں۔ اب تم جا کر رد کر لینا بھیا، بسم اللہ رد سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اللہ یاری سورہ مائدہ کی ایک آیت کو بیان کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کفر کو ثابت کرتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس آیت کو وہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کفر پر پیش کر رہا ہے، اسی آیت کو خوارج نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی تکفیر کے لیے بطور دلیل پیش کیا تھا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ اس نے بار بار آیت پڑھی ہے اور کہا جس نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ کافر ہے۔ تو میں کہتا ہوں آج کہ جس طرح یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو وہ کافر ہو گئے، تو اسی طرح کا حکم اپنی مرضی سے اور تعویل تلاش کر کے خوارج نے مولا علی پہ لگایا تھا معاذ اللہ۔ تو یہ صرف نام بدلے، نسل وہی ہے، بس شخصیتیں اسلام میں جو دونوں معتبر ہیں لیکن دونوں کی تکفیر کرنے والے، آج حضرت ابوبکر صدیق کی تکفیر کرنے والا وہی دلیل دے رہا ہے، حضرت مولا علی کی تکفیر کرنے والا بھی وہی دلیل دے رہا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی غلط ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ فرقہ شیعہ ہے، یہ فرقہ شیعہ کتاب شیعہ کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 15 دیکھیں۔ وَكَفَّرَ عَلِيًّا علیہ السلام حِينَ حَكَمَهُمَا وَعَتَلُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَالظَّالِمُونَ وَالْفَاسِقُونَ، تینوں آیتیں وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کو معاذ اللہ وہ کافر کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے تھے اور دلیل بناتے تھے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے اور وہ ظالم ہے اور فاسق ہے۔ تینوں آیتیں وَمَن لَّم يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کے آگے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس آیت کے حصے کو لے کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوارج نے تکفیر کی تھی، اسی حصے کو لے کر آج یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کر رہا ہے معاذ اللہ۔ تکفیر کس قول پہ کر رہا ہے جی؟ امامت یہ اللہ کی طرف سے تھی تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اس وجہ سے معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ امامت من جانب اللہ ہے اور منصوص من اللہ ہوتی ہے، اس کے بغیر امام نہیں ہوتا۔ آپ نے پہلے یہ بات اتفاقاً ثابت کرنی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ یہ قول کس نے کیا تھا۔ سب سے پہلے تمہارے مانوی باپ کون ہیں اے حق حسن اللہ علیہ؟ عبداللہ بن سبا، رجال کشی میں بھی یہی ہے اور کئی کتابوں کے ساتھ یہ فرقہ شیعہ ہے۔ دیکھیے گا وہ حقا جماعت من اہل العلم من اصحاب علی، یہ بات کنہوں نے بیان کی ہے؟ آپ کے راوی بھی آپ کی کتاب میں درج ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے اصحاب میں سے ہی، اصحاب علی میں سے ہی کچھ نے یہ بات روایت کی۔ کیا؟ ان عبداللہ بن سبا کان یہودیًا، پہلے یہودی تھا، فاسلم ووال علی علیہ السلام، اور وہ اسلام لے آیا۔ وَقَانَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ فِي يُوشَع بن نون بعد موسیٰ علیہ السلام بهذه المقالة فقال في اسلامه بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی علی رضی اللہ مثل ذلك، کہ جس طرح وہ کہتا تھا یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب یہودی ہوتا تو کہا کرتا تھا یوشع بن نون کا جو مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد تھا، یہی مقام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہے۔ یہ کون کہہ رہا سب سے پہلے؟ کون کال کر رہا؟ عبداللہ بن سبا، جو پہلے یہودی تھا اور مولا علی نے اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ اب سنیے، وہ کہتا ہے وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ شَهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ إِمَامَةِ عَلِيٍّ وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ۔ دیکھیے گا، یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے امامت علی کے فرضیت کا قول مشہور کیا۔ اب مشہور کیا، یہ اپنے ہمارے نزدیک تو وضع کیا۔ سب سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امامت علی اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے لوگوں کو بتایا۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی شخص ہے نا مولا علی نے جس کو سزا بھی اپنے ہاتھ سے دی، مارا بھی ہے۔ وَكَاشَفَ مُخَالِفِهِ وَمِنْ هُنَاكَ قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّيَّةَ، اسی سے کہتے ہیں شیعہ کے مخالف، ان اصل الرفض ماخوذ من یہودیتی، کہ رفض کی اصل، شیعت کی اصل یہودیت سے لی گئی ہے۔ اب بتاؤ کہ جس امامت کو تم منصوص من اللہ کہتے ہو
وہ امامت تو تمہاری کتاب کے مطابق اس کی فرضیت کے مشہور ہونے کا قول سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے کیا۔ ایسے گمراہ اور ایسے بدترین شخص سے نے اس کی افتتاح کیا، اس کو شروع کیا، اس کو مشہور کیا کہ جو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے خود قتل ہوا اپنے برے نظریات کی وجہ سے۔ اب ایک اور بات جو آپ کے سامنے میں اسی کتاب کے حوالے سے کروں گا کہ کیا یہ امامت علی کا عقیدہ منصوص من اللہ تھا؟ کیا یہ سب کے نزدیک اتفاقی تھا؟ اس فرق شیعہ کتاب کو پڑھیں، یہ شیعہ کی کتاب ہے۔ اس کی فرقے میں شیعہ جو فرقے تھے ان میں کتنا تضاد امامت علی کے بارے میں ہے، اس کی فرضیت کے بارے میں یا منصوص ہونے نہ ہونے کے بارے میں، ذرا غور کیجیے گا۔ اسی کا صفحہ نمبر 57 دیکھیں، ایک فرقہ ہے ان کا، اور فرقۃ منہم یسمون بطریہ۔ اب اس کا تعارف کرانے کے بعد کہتے ہیں ابو المقداد ام ثابت الحدہ وہم الذین دعوا الناس الی ولایت علی، وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا۔ ثم خلطوها بولایت ابی بکر وعمر فهم عند العامة افضل هذه الاصناف وذلك انهم كانوا يفضلون علیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مولا علی حضرت کی ولایت کے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی ولایت بھی کو بھی ملا دیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے حضرت علی کو افضل سمجھتے تھے اور امامت ابو بکر بھی ثابت کرتے تھے۔ یہی شیعہ کا گروہ ہے۔ تو جس کو تم اللہ کا حکم بتا رہے ہو منصوص من اللہ ہونا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اب اس کو منصوص من اللہ کے لیے جو تم دلائل دیتے ہو، ان ولیکم اللہ ورسولہ، اس پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا کہ اس کا مصداق کیا ہے۔ یہ ولایت تصرف ہی ہے، ولایت تصرف ہے، یہ ولایت بمعنی محبت ہے، محبوب ہونا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو قرآن پاک کے سیاق و سباق سے بیان کروں گا، اور اس طرح جو خلیفہ ہونے کے بارے میں جو انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو پیش کیا ہے وہ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ایک ویڈیو میں۔ اب لہذا اس وجہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ولایت کا قول، افضلیت کا قول کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ شیعہ کے ایسے گروہ بھی گزرے ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کو ثابت مانتے تھے۔ اب اس کے ساتھ اسی کتاب کے شروع میں درج ہے کہ حضرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خلافت ثابت کیسے ہوئی تھی۔ یہ میرے آپ کے سامنے کتاب ہے فرق شیعہ، اور اس کا صفحہ نمبر 4 ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے گا ذرا۔ فَصَارَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ وَالْجُمْهُورُ الْأَكْثَرُ فَلَبِثُوا مَعَهُ وَمَعَ عُمَرَ مُجْتَمِعِينَ عَلَيْهَا رَاضِينَ بِهِمَا، کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ سواد اعظم سب سے مسلمانوں کا بڑا گروہ ہو گیا اور جمہور ہو گئے، اور اکثر اس جمہور انہی کے ساتھ ہو گئے، اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہے اور ان پر راضی رہے۔ یہ پہلے دلیل سننی ہے، ہماری دلیل جو وہ خود ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہی بات، یعنی کہ اجتماعیت کا قول جب خود کر دیا ہے کہ اجتماع ہو چکا تھا، سب صحابہ اب جمع ہو چکے تھے، ذرا غور کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ جب اجتماعیت کا قول ہو گیا تو اب اجتماع مسلمانوں کا کتنا مضبوط ہوتا ہے قرآن پاک فرماتا ہے، اس کے بارے میں آپ جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ بھی آپ کو دلیل کے طور پہ پیش کروں گا، لیکن پہلے وہ قرآن پاک یاد۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے اس امت کو امت وسطیٰ بنایا ہے، اس کی گواہی انبیاء کے حق میں قبول فرمائی ہے، ان کی جو تبلیغ کی گواہی ہے یہ امت بھی دے گی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی پر گواہی دیں گے۔ تو یہ امت کا شرف اور بزرگی ہے کہ اس کے اجتماع میں، اس کی اکثریت میں خیر ہے۔ اب یہاں پر جو بطور دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے پیش کر دی، اور دوسری بات اس کے صفحہ نمبر 12 پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو گمراہی پہ جمع کرنے والا نہیں ہے۔ لم یکن اللہ تبارک و تعالی لیجمع امتی علی ضلال ولو کان اجتماع الناس علیہ خطا، یہ اپنی طرف سے ہمارے نزدیک لفظ بڑھایا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت نے گمراہی پہ کٹ نہیں کرنا۔ تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت اور حضرت عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی ولایت اجتماع سے ثابت ہوئی، اور اس کے بعد بہت کچھ اور بیان کرنے کے لیے ہے، مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کا قول کر رہا ہے، اور صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے منصوص علیہ چیز کو چھوڑ دیا۔ منصوص علیہ چیز کیا تھی ان کے نزدیک؟ اس سے مراد ولایت تھی۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی تھی، اب اس پر یہ کہتا ہے تقیتاً بیعت کی تھی. لیکن یہی کتاب کا صفحہ نمبر 20 دیکھیں. فرقہ، ایک فرقے شیعوں کے، انہوں نے ان میں سے ایک فرقہ شیعہ کا یہ کہتا ہے کہ ان علی کان اول الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس لفضلہ وسابقتہ وعلمہ وافضل الناس کلہم واشجعہم واسقاہم واورعہم وازہدہم. ٹھیک ہے جی، سب وہ قول کر رہے ہیں کہ تفضیل مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول وہ مانتے ہیں وہ فرقہ. لیکن اس کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَأَجَازُوا مَعَ ذَلِكَ إِمَامَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَعُضُوَّهُمَا. معاذ اللہ، کیونکہ وہ حضرت وہ کرو عمر کو حضرت علی کا دشمن کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ وہ مولا علی کا افضل مانتے ہیں، لیکن ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی ولایت کو وہ جائز سمجھتے ہیں. یہ فرقہ شیعہ کا ایک فرقہ، یعنی شیعوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو یہ مانتا ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد وہ اس پہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وَأَنَّ وِلَایَةَ أَبِي بَکْرٍ صَارَتْ رُشْدًا وَهُدًى لِتَسْلِيمِ عَلِيٍّ وَرَضَاهُ